سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں کیے گئے سوالات میں سے چند ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج درود پاک کی فضیلت جو ہم شامل کریں گے وہ بھی ایک سوال پر مشتمل ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آیت مبارکہ کے بارے میں سوال پوچھا۔ وہ آیت کیا تھی، وہ سوال کیا تھا؟ آئیے درود پاک کی فضیلت کی جانب بڑھتے ہیں، جس کے اندر ایک سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ کریم کا یہ فرمان ہے، کون سا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ سوال ہے، اور سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ھذا لمن المکتوم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جس چیز کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا ہے، فرمایا یہ ایک پوشیدہ علم ہے، یہ چھپے ہوئے علم سے متعلق سوال ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تم لوگ اس آیت کے بارے میں یہ سوال نہ پوچھتے، اگر تم یہ بات نہ کرتے، یہ سوال نہ کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اخبرتکم بہ، فرمایا میں بھی تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتا، لیکن چونکہ سوال ہو گیا اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب بتانا شروع فرمایا۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ عز وجل وکل بی ملکین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے خالق، میرے مالک، میرے رب نے مجھ پر دو فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ وکل بی ملکین، فرمایا مجھ پر دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور یقیناً یہ وہ دو فرشتے نہیں ہر بندے کے ساتھ ہیں جو کرامن کاتبین، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان سے جدا دو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے مجھ پر مقرر کیا ہے دو فرشتوں کو، وہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا جب بھی کسی مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، فیصلی علیہ، میرا ذکر سن کر مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے یہ دونوں فرشتے سنتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، غفر اللہ لک، اے درود پاک پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالی تیری بخشش فرما دے، تجھے بخش دے۔ فرمایا وقال اللہ وملائکتہ جوابا لذینک الملکین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ دو فرشتے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو بخش دے جو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود پاک پڑھنے والا ہے، مولا بخش دے، اسے مغفرت فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے کہتے ہیں ان دونوں فرشتوں کی دعا کے جواب میں کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے کہتے ہیں آمین، ایسا ہی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک پر اگر ہم غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ذکر فرمائی، بندہ درود پاک پڑھتا ہے کب؟ جب حضور کا ذکر سنتا ہے، ادھر ذکر سنا اور ادھر اس نے درود پاک پڑھا، جیسے ہی درود پاک پڑھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو دو فرشتے مجھ پر مقرر کیے ہیں وہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، غفر اللہ لک، اللہ کریم تجھے بخش دے،
یہ تو عظمت و شان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مقرر فرشتوں کی. کیا بندہ درود پاک پڑھتا ہے، دونوں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات میں، کرۂ ارض میں، زمین میں اور زمین کے کسی بھی خطے میں جیسے ہی بندے نے حضور کا نام سن کر درود پاک پڑھا ہے، ان دونوں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بندے کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت کر دے. جب ان دو فرشتوں کے علم کا یہ عالم ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو وسعت عطا کی ہے سننے کی، جان لینے کی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مقرر فرشتے جو آپ کے امتی ہیں، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے علم کا یہ عالم ہے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی عظمت و رفعت کیسی بلند ہوگی. ان کا جان لینا، ان کا علم، ان کا سن لینا، ان کی سماعت و بصارت ایسی ہے کہ جو لاجواب ہے. کائنات میں اللہ کریم نے ایسی سماعت و بصارت کسی کو عطا نہیں فرمائی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک میں کچھ اضافہ ہے. وہ کیا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر در منصور میں کچھ اضافہ نقل فرماتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں بندے نے درود پاک پڑھا حضور کا نام سن کر، تو اب اسے فضیلت یہ مل رہی ہے کہ اللہ کریم کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور اللہ کریم اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. اب معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا بندے کے سامنے، لیکن اس نے درود پاک نہ پڑھا. اب کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ذلک الملکان، یہ دونوں فرشتے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا؟ لا غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت نہ کرے، اللہ تجھے نہ بخشے. فرمایا یہ فرشتے یہ کہتے ہیں وقال اللہ وملائکتہ لذینک الملکین آمین. یہ دونوں فرشتے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تجھے معاف نہ فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کس قدر فضیلت کی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود پاک بھیجنے کی، درود پاک پڑھنے کی، اور کتنی محرومی کا باعث ہے وہ لمحہ، وہ بات، وہ انداز کہ بندے کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو، حضور کا نام لیا جائے، حضور کا ذکر کیا جائے اور بندہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، تو یقیناً اب اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے نہ بخشے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اس پر. مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی غور کریں اور نیت کریں اور اپنے انداز کو بھی سرچ کریں، دیکھیں، خود سے توجہ کریں اس جانب کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور ہم آپ پر درود و سلام پڑھنے سے غافل ہو جائیں، آپ پر درود پاک نہ پڑھیں. اگر ایسا انداز ہے تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنے کی طرف آنا چاہیے ہمیں. اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سن کر درود پاک پڑھنے کی عادت ہے تو سبحان اللہ، مرحبا، مبارک یہ انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ایسی دعا کر رہے ہیں کہ دوسرے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آمین فرما رہا ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. وہ سوالات کیا تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات کیا ارشاد فرمائے؟ آج کے پروگرام میں ہم انہیں شامل کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کیا پوچھا انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ خود فرماتے ہیں، فرماتے کانت فی نفسی مسئلۃ
فرماتے میرے ذہن میں، میرے نفس میں، میرے دماغ میں کچھ سوالات تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ابھی تک ان کے بارے میں پوچھ نہیں سکا، ایسی باتیں تھیں۔ اور ارشاد فرماتے نہ میرے سامنے کسی نے پوچھی تھی کہ کوئی اور ہی پوچھ لیتا، مجھے پتہ چل جاتا اور میں سن لیتا ان کے جوابات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فرماتے اب میں ایک مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا وسعت والا، کوئی ایسا وقت مل جائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کر سکوں، پوچھ سکوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں فلاں بات پوچھنا چاہتا ہوں، نہ مجھ سے پہلے کسی نے پوچھی، نہ میں سن سکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے پایا، اور جیسے ہی دیکھا نا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے دو کیفیتوں میں ملیں۔ کیا؟ ایک تو یہ ہو کہ فرصت ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وقت بھی عطا فرمائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش و خرم ہو۔ ایسے اگر مجھے وقت مل جائے تو فرماتے میری یہ دلی خواہش تھی کہ ایسے وقت میں میری ملاقات ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پھر میں پوچھوں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوالات۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں نے جب وضو کرتے ہوئے دیکھا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مجھے دو کیفیتیں مل گئی۔ کیا؟ فرماتے ہیں ایک تو یہ خواہش تھی کہ فرصت ہو، اور وضو فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب اور کوئی کام نہیں ہے، عبادت کی طرف ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی مصروفیت بظاہر نظر نہیں آئی۔ فرمایا میں بڑا خوش ہوا۔ اور دوسرا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا مزاج مبارک بھی بڑا خوشگوار تھا۔ اللہ اکبر۔ بڑے خوش و خرم تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو چاہے سوال کرو، جو چاہو پوچھو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اور اجازت بھی کیسی ہے؟ فرمایا سل عما، جو چاہو سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا تو اب میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السماحۃ والصبر۔ دو چیزوں کا ذکر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فرمایا ایمان یہ ہے السماحۃ والصبر۔ اب یہ سماحت اور صبر کیا ہے؟ فیض القدیر میں امام مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا معنی جو بیان فرماتے ہیں، السماحۃ یعنی فرائض کی ادائیگی میں خوش دلی، جو فرائض اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے پر لازم کیے ہیں انہیں ادا کرنے میں بندہ خوش ہو، خوش دلی سے انہیں ادا کرے، جبراً مجبوراً ادا نہ کرے۔ فرمایا کیا؟ خوش دلی کے ساتھ ان کی ادائیگی کرے۔ اور الصبر رک جانا، کس سے؟ گناہوں سے، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا۔ ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ السماحۃ والصبر، یہ سماحت و صبر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ ایمانًا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ یعنی کس مومن کا ایمان سب سے افضل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقاً، ارشاد فرمایا جس کا اخلاق مومنوں میں سب سے اچھا ہے اس کا ایمان بھی سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوالات ہم سنتے چلے جائیں اور اپنے آپ پر غور کرتے چلے جائیں کہ ہماری حالت و کیفیت کیا ہے،
کیا ہمارا ایمان بھی افضل ایمان ہے؟ کیا ہمارا انداز بھی ان مومنوں والا ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ افضل ایمان والے ہیں؟ ایک اور سوال کیا حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ إِسْلَامًا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے اعتبار سے مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ افضل ایمان، افضل اسلام ہم میں سے کس کا ہے؟ کیا ہمارا انداز بھی ہے وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے افضل مسلمان کا، افضل مومن کا جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، او کما قال علیہ السلام۔ بعض روایات میں الفاظ کچھ یوں ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ السلام، لیکن یہاں ترتیب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اعتبار سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، امن میں رہیں، سلامتی میں رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب ایک اور سوال کیا، وہ کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فَطَأَ رَأْسَهُ فَصَمَتَ طَوِيلًا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا، سر مبارک جھکایا اور ساتھ میں فَصَمَتَ طَوِيلًا، طویل خاموشی اختیار فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب جو کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر اقدس کو جھکا لیا ہے اور خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب میں ڈرنے لگا کہ میں نے یہ سوال کیوں کر دیا، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں مشقت میں تو نہیں ڈال دیا، میں نے ایسی بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کاش میں نے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ کیوں؟ فرماتے ایک دن پہلے ہی میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں وہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے کہ جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ اس زمانے کی بات ہے جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، احکامات نازل ہو رہے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام نہیں کیا، اس بندے کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام قرار دے دی گئی۔ ارشاد فرمایا ایسا بندہ بڑا مجرم ہے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے میری کیفیت یہ بھی تھی، میں ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جو سوال کر دیا اس کی وجہ سے کوئی پابندی نہ لازم ہو جائے، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک دن پہلے ہی میں اس کی مذمت سن چکا تھا۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو جب دیکھا تو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کیا کہتے؟ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کہ یا اللہ میں تیرے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، تیرے محبوب علیہ السلام کے غضب سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرفع راسہ، حضور علیہ السلام نے سر اقدس کو ایسے بلند فرمایا، اٹھایا نبی پاک علیہ السلام نے۔ فقال کیف قلت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا، کیا پوچھا تھا تم نے؟ کہتے قلت، میں نے عرض کی ای الجہاد افضل، یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمۃ عدل عند امام جائر، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سوالات پوچھے، ایمان کے بارے میں بھی سوال کیا، اسلام کے بارے میں بھی سوال کیا، افضل جہاد کے بارے میں بھی سوال کیا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ایمان افروز جوابات ارشاد فرمائے۔ اس میں سے ایک سوال جو خاص طور پر جس کے جواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان، اس کا اسلام سب سے افضل ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال اور بھی کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کیا، جیسے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اسلام کون سا ہے؟ اور یہاں افضل اسلام کون سا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا مسلمان ہے جس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا اسلام افضل ہے، وہ اسلام کے اعتبار سے افضل مومن ہے، افضل مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا ہماری گفتگو سے، ہمارے اشاروں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کیا دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا انداز اختیار کیا، اور یاد رکھیں اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آدمی زبان سے تکلیف نہ دے کسی کو، ہاتھ سے تکلیف نہ دے، پاؤں سے بھلے مارتا رہے یا جو ہے جسم کے کسی اور حصے کے ذریعے تکلیف پہنچاتا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور پر جو تکلیف دی جاتی ہے وہ یا تو ہاتھ سے بندہ تکلیف دیتا ہے یا زبان سے تکلیف دیتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زبان کا بھی درست استعمال بتا رہے ہیں کہ زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، اشارہ کر کے تکلیف نہ دو کسی مسلمان کو، اسی طرح اپنے ہاتھ کے ذریعے، اب ضروری نہیں ہے کہ پورے ہاتھ کے ذریعے بندہ کسی کو تکلیف دے، نہیں، اشارہ بھی اس انداز میں کرنا کہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم افضل اسلام والے، افضل ایمان والے بنیں، اور اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ دیں، بلکہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے جسم سے، ہمارے اشارے سے، ہماری گفتگو سے، الغرض ہمارے ہر انداز سے مسلمان کے لیے تکلیف نہیں بلکہ راحت، چین، اطمینان، سکون، خوش دلی کا سامان کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال